بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، ناقدری کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 106 7 اور 8. پہلی آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، یہ دراصل اس آیت کا پس منظر یہ ہے، ایک صحابی کو مکے میں کافروں نے پکڑا، شدید مارا، اس کی ٹانگ میں رسی باندھ کے کنویں میں لٹکایا، پانی میں ڈبکیاں دیں الٹا کر کے، اور اسے کہا کہ تو اپنے پیغمبر کو برا بھلا کہہ. اس شخص کی جان پہ بنی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں جب اتنی انسان تکلیف میں ہوتا ہے کہ الٹا لٹکایا ہوا ہو رسی سے باندھ کر پھر پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی ہوں، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ بات کر لینا آسان ہے لیکن جس پر بیتتی ہے پتہ اس کو چلتا ہے. اس بیچارے نے جب بے بس ہو گیا تو ملا کر اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی چند باتیں کر لی، جو کہ دل تو نہیں مانتا تھا لیکن مجبور ہو گیا کافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹ کے جب آیا تو رونے لگا اور کہنے لگا، حضور میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور میرے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش ہے. آپ نے پوچھا کہ تیرا دل کیا گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا دل تو ایمان کی گواہی دیتا ہے. اس وقت اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ ایمان لانے کے بعد اگر اللہ سے کوئی کفر کر بیٹھے، کفریہ بات کہہ بیٹھے، لیکن وہ مجبور کیا گیا ہو اگر اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو پھر تو اس کے بچاؤ کی صورت ہے، اجازت ہے اور رخصت ہے. لیکن اللہ آگے فرماتا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. لیکن جو دل کی گہرائی سے ہی کفر کو پسند کرے،
ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ دل کے اندر انسان کے کوئی شک نہ گزر جائے، بعض دفعہ آزمائشوں میں جان پر بنی ہو تو اسلام نے اپنی جان بچانے کی اجازت دی۔ اس کے مد مقابل وہ مثالیں بھی صحابہ کرام میں بہت زیادہ ہیں جو آزمائشوں میں مار کھاتے گئے، جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن وہ اپنے بات پر سچے ڈٹے رہے، ان کو کوئی بھی طاقت لرزا نہ سکی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد الصحابہ، صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ، انہ اسرتہ الروم، رومی فوجوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے وہ گرفتار ہو گئے۔ فجاؤوا بہ الی ملکہم، فوج اس کو پکڑ کے روم کے بادشاہ کے سامنے لے گئی۔ فقال لہ تنصر، بادشاہ اس کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے حکم دیتا ہے کہ عیسائیت قبول کر لے۔ وَأَنَا أُشْرِكُكَ فِي مُلْكِي، میں تجھے اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا، تجھے پارٹنر بنا دوں گا۔ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، اور میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں، شہزادی تیرے نکاح میں دے دوں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ بعض دفعہ آدمی کو تکلیف دے کے آزمایا جاتا ہے، بعض دفعہ دنیا دے کے آزمایا جاتا ہے۔ یہاں ان کے سامنے اب دنیا کھل کے پیش کر دی گئی کہ بادشاہی میں آپ کو شریک کر لیا جائے، شہزادی آپ کے نکاح میں دے دی جائے گی، اور کیا چاہیے؟ دنیا میں دولت کی خاطر اور اچھے رشتے کی خاطر یہ ساری زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور یہ ان کو دیکھیے کس طرح آسانی سے میسر آ رہے ہیں۔ فقال له لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، اب ایک اس وقت کی سپر پاور تھی شہنشاہ روم، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر بات کرنے کی جرت بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ ہم تو تھانے دار کے سامنے جو ہے کام جاتے ہیں، تو وہ تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے اپنے زمانے کا، اور ان شہنشاہوں کے درباروں کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں، اس قدر ہیبت ناک ہوتے تھے کہ وہاں جا کے آدمی کی حیرت گم ہو جاتی تھی، اس قدر وہاں پر انہوں نے چیزیں سجا کے رکھی ہوئی تھی قیمتی، یہ آدمی دیکھ کے پریشان ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جو جواب دیا، بڑا عظیم الشان، بڑا دلیری والا، بڑا ایمان افروز، اور اس طرح کے واقعات آج ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے انتہا درجہ کا سبق، کیونکہ ہمارے ایمان کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے، قدم قدم پہ ڈولتے ہیں،
کئی بار میرے پاس آ کے کئی دوست سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے اسٹور خریدا ہے، اس میں امریکن اسٹور ہے جی، اس میں لاٹو بھی رکھنی پڑتی ہے اور شراب بھی مجبوراً رکھنی پڑتی ورنہ وہ اسٹور چلتا نہیں۔ بڑی مجبوریاں اور بڑی کہانیاں سنا سنا کے مجھ کو فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسلام مجھے اجازت دے دے کہ میں یہ کام کر لوں۔ میرے دوستو، یہ واقعہ اگر آپ اپنے پیش نظر رکھیں، کبھی پھر آپ کو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں آپ کے قدم کو لرزا نہیں سکیں۔ جب ایک صحابی کو روم کی بادشاہی میں پارٹنر بنایا جا رہا ہے، وزیر نہیں، بادشاہ کا ساتھی، پھر اس کو بادشاہ شہنشاہ جو ہے وہ اپنی بیٹی نکاح میں دے رہا ہے، شہزادی، لیکن وہ جواب دیتے ہیں اگر تو مجھے جتنی تیری بادشاہی ہے اس سے ہٹ کر جتنی عربوں کی بادشاہی ہے وہ ساری کی ساری مجھے دے دے، الا ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما فعل، صرف اتنی بات پر یہ سب کچھ مجھے دے دے کہ میں ایک لمحے کے لیے دین محمد سے پھر جاؤں، ایک لمحے کے لیے، مستقل نہیں، ایک لمحے کے لیے پھر جاؤں اور تو ساری بادشاہی میرے حوالے کر دے اور عربوں کی بادشاہی بھی کر دے، میں کبھی یہ گوارا نہیں کروں۔ مجھے یہ بادشاہیاں نہیں چاہیے، مجھے ساتھ شہزادیاں رشتوں میں نہیں چاہیے، مجھے اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی چاہیے جس کو میں کسی قیمت پہ ترک نہیں کر سکتا اور ایک لمحے کے لیے نہیں کر سکتا۔ فقال اذن اقتلک، بادشاہ کہتا پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ظاہر ہے دشمن ہے، پاورفل ہے۔ فقال انت وذاک، حضرت عبداللہ نے فرمایا آپ کی مرضی، جو جی چاہے کرے۔ قال فامر به فصلب، شہنشاہ نے حکم دے دیا کہ اب صلیب کی تیاری کرو، اس کے لیے سولی پہ چڑھا دو۔ سولی پہ الٹا لٹکا کے وَأَمَرَ الرُّمَاةَ فَرَمَوْهُ قَرِيبًا مِّن يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ تیر جو ہیں نشانہ باندھ کے اس کے پاؤں پر مارو اور اس کے ہاتھوں پر مارو، کیونکہ ابھی اس کو مارنا مقصود نہیں ہے، اس کو جھکانا مقصود ہے۔ وَهُوَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ حَيًّا، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ پاؤں پر الٹا لٹکا کے تیر برسائے جا رہے تھے، اس حالت میں اس کے سامنے عیسائیت کا مذہب پیش کیا جا رہا تھا کہ اب بھی عیسائیت قبول کر۔ پہلے بادشاہی کا لالچ، شہزادی سے شادی کا لالچ، جب وہ وار کامیاب نہیں ہوا تو پھر جان سے مار دینے کا منظر اس کے سامنے ہے۔ فیابا، لیکن حضرت عبداللہ انکار کرتے جا رہے ہیں، میں نہیں قبول کر سکتا۔ تیر کھا رہے ہیں ہاتھوں اور پاؤں پر۔ ثم امر به فانزل،
بادشاہ نے کہا کہ اس کو اتارو ذرا. ثم امر بقدر من نحاس، پھر تانبے کا بہت بڑا کڑاہا تھا، آگ پہ رکھ کے اس میں پانی گرم کیا گیا. فأحميت، پانی جب کھولنے لگا. وجاء بأسیر من المسلمین، دوسرے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ اس کو اٹھا کے اس کڑھائی میں پھینک. اور یہ حضرت عبداللہ کو وہ منظر دکھایا جا رہا تھا کہ یہ ہے انجام ہمارے انکار کا اور بغاوت کا. فَأَلْقَاهُ وَهُوَ يَنْظُرُ، فوجیوں نے پکڑ کے ایک مسلمان کو کھولتے پانی میں پھینک دیا. حضرت عبداللہ دیکھ رہے ہیں. فَإِذَا هُوَ عِظَامٌ تَلُوحُ، پھینکتے ہی اتنا گرم پانی تھا کہ گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا، دم کر گیا. وعرض علیہ فابا، یہ منظر دکھا کر بھی ڈرایا گیا حضرت عبداللہ کو، اور پھر دین عیسائیت پیش کیا گیا. انہوں نے پھر انکار کیا، میں نہیں قبول. فامر به ان یلقى فیہا فرفع فی البکرہ لیلقى فیہا. پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی اس کو بھی اٹھا کے اسی کڑاہی میں پھینک دو، اسی طرح یہ بھی گل جائے گا. اور اس کو جب چرخی پہ باندھ کر پھینکنے لگے فبکا، تو اس وقت حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فطمع فیہ ودعا، بادشاہ کو اس کے آنسو دیکھ کے لالچ ہوا کہ شاید اب یہ ڈر گیا ہے، اب یہ مان جائے گا. حکم دیا کہ اس کو اتار کے واپس لاؤ. فقال انی انما بکیت لان نفسی انما ہی نفسۃ واحدہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو کہا کہ شاید میرے آنسوؤں کو دیکھ کے آپ کو دھوکا ہوا ہے، میں تو اس لیے اس وقت رویا ہوں کہ یا اللہ تیری راہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس آج ایک ہی جان ہے. تلقى في هذه القدر الساعة الله، اس کڑاہے میں پھینکنے کے لیے، راہ خدا میں جلنے کے لیے میرے پاس آج ایک ہی جان ہے. فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس، میں تو خدا سے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اس کڑاہے میں پھینکنے کے لیے تیری راہ میں میرے جسم کے جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی، ان سب کو میں قربان کرتا تیرے نام پر. تعذب هذا العذاب فی اللہ، یا اللہ تیری رضا کی خاطر کتنی جانوں کو میں قربان کرتا، مجھے پھر کچھ نہیں. میرے آنسو اس لیے نکلے، مجھے کیا دھوکا ہوا. دوسری روایت میں ہے انہو سجنہو، پھر بادشاہ نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. وَمَنَعَ مِنْهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ أَيَّامًا، کچھ دنوں کے لیے کھانا پینا اس کا بند کر، تو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِخَمْرٍ وَلَحْمِ خِنزِيرٍ، جب دیکھا کہ اب یہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکا ہوگا، پینے کے لیے شراب، کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت پیش کر دیا. اب یہ جملہ میرے ان دوستوں کے لیے خاص طور پہ ہے
جو مجھ سے آ کے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ جی مجبوری ہے، امریکن سٹور پر بیئر جو ہے وہ تو رکھنی پڑتی ہے، کیا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ کو جیل میں کئی دن فاقے سے رکھنے کے بعد پینے کو شراب، کھانے کو خنزیر کا گوشت پیش کیا جاتا، فلم یقربہ، وہ ان کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ ثم استدعاہ، پھر بادشاہ نے بلایا، فقال ما منعک ان تأکل، پوچھا کیا بات ہے کھاتے کیوں نہیں ہو، اتنے دنوں سے فاقہ ہے۔ فقال، جواب دیا حضرت عبداللہ نے، اما انہ قد حل لی، جناب اس وقت میرے دین نے میرے لیے یہ شراب اور یہ خنزیر کا گوشت کھانا پینے کی اجازت دے دی ہے، یہ میرے لیے حلال کر دیا ہے جان بچانے کے لیے۔ وَلَٰكِن لَمْ أَكُنْ لِأُشْتِمُكَ بِهِ، لیکن یہ یاد رکھ کہ تیری خوشی کے لیے میں یہ نہ کھاؤں گا نہ، اگرچہ میری شریعت نے اجازت دی، میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ میں تجھے خوش کروں، میں تو اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ جس نے پیدا کیا میں اس کو خوش کروں، وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ فقال لہ الملک، بادشاہ نے دیکھیے کتنے ہیلے کیے ہیں اس کو جھکانے کے لیے، نہ خوف ان کو جھکا سکا، نہ دنیا کا زبردست لالچ ان کو جھکا سکا۔ بادشاہ نے چاروں طرف سے تنگ آ کر دیکھا کہ یہ کسی صورت بھی جھکنے والا نہیں ہے، اسے کہا کہ اچھا فقبل رأسی وانا اطلقہ، چلو میرے سر کو بوسہ دے دو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ فقال وتطلق معی جمیع اسار المسلمین، اس وقت بھی حضرت عبداللہ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ چلو جان چھوٹی میں تیرا سر چومتا ہوں، فرمانے لگے کہ اس شرط پر چوم لیتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان قیدی ساتھیوں کو تو رہا کرے میرے ساتھ۔ اپنی جان چھڑانے کی فکر نہیں ہے، یہ تھا وہ ایمان مسلمانوں کا جس نے اسلام کی دنیا میں عزت و عظمت کو میں زبردست اضافہ کیا، کفر کو بے بس کر دیا، سپر طاقتوں کو بے بس کر دیا۔ قال نعم، بادشاہ کہتا چلو ٹھیک ہے، فقبل راسہ، اس کے سر کو چوما، فاطلقہ واطلق معہ جمیع اسار المسلمین عندہ، جتنے مسلمان قیدی اس کے پاس تھے سب کو آزاد کر دیا، اتنی سی شرط پر کہ اس نے اس کا سر چوما۔ فلما راجع، جب حضرت عبداللہ مدینہ شریف واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر کو پل پل کی خبر پہنچتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سین میں صحابہ کے درمیان بیٹھے میں، مسجد کی کوئی دیواریں تو نہیں تھی، دور سے آنے والے لوگ بھی نظر آتے تھے۔ دور سے آتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ کو حضرت عمر نے مسجد میں بیٹھے جب دیکھا، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ بن حذافہ وانا عبد، اب یہ عبداللہ جو کارنامہ انجام دے کے آیا ہے، یہاں بیٹھے تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اٹھ کر اس کے سر کو چومیں،
اور میں سب سے پہلے اس کا سر چومتا ہوں۔ فقام فقبل راسہ، حضرت عمر اٹھے ہیں، سب سے پہلے حضرت عبداللہ کا سر چوما ہے، فرمایا کہ آفرین ہے تیرے، تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا شہنشاہوں کے درباروں میں۔ حضرات، ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں، ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی سے اسلام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے طور پہ اپنا اپنا جائزہ لے کہ مرنے کے بعد خداوند عالم نے قیامت کے دن جب پوچھا میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو، کوئی جواب ہوگا؟ جس سے پوچھو باجی کیا کرے، بچوں کا پیٹ پالنے میں اتنی مصروفیت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ صرف بچے پالنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا؟ میرے دوستو، میں تو پہلے بھی بڑے رنج سے کہتا ہوں، بچے تو کتے بھی پالتے ہیں، سور بھی اپنے بچے پالتے ہیں، سانپ بھی پالتے ہیں، ہر جانور اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ بچوں کو پالنا کون سا مقصد ہے؟ مقصد تو یہ تھا کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا گیا، وہ اس دنیا میں وہ کام کر کے دکھائے جو دیگر مخلوق نہیں کر سکی، نہ فرشتے کر سکے، نہ جن کر سکے، نہ دیگر مخلوقات ہزاروں اللہ کی ہیں وہ کام کر سکے۔ لیکن انسان جب کچھ کرنے پہ آ جاتا ہے تو یہ اتنا کچھ کر جاتا ہے، ساری مخلوقات سے آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ مسلمان نکما ہوتا ہے پھر یہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا۔ دودھ جو ہے نا، دودھ، اس سے آپ دیکھیں کتنی فائدے کی چیزیں بنتی ہیں۔ اس سے دہی بنا لیں، لسی بنا لیں، کھیر بنا لیں، کتنا کچھ دودھ سے بنتا ہے، برفی بنا لیں۔ لیکن جب دودھ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ کس کام کا رہ جاتا ہے؟ پھر اس کو پھینکنا ہی پڑتا نا، کوڑے کی ٹوکری میں یا گندی نالی میں اسے بہانا پڑتا ہے۔ مسلمان جب تک ٹھیک ہے یہ اچھے دودھ کی طرح، اس کے بڑے فائدے ہیں، چاروں طرف اس کے فائدے ہیں، لیکن یہ مسلمان جب بگڑتا ہے تو یہ کسی کام کا نہیں رہتا، یہ کوڑے میں پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے، پھر یہ دیگر مخلوقات سے بھی بدترین درجے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل و خوار، گھٹیا ترین ہیں، جو اپنے خدا کو بھول گئے، اپنے رسول کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر وقت کوشش کیا کریں کہ تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے، دین کے ساتھ جڑا رہے، مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا رہے۔ جتنا گہرا تعلق اللہ کے گھروں سے ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان تازہ رہتا ہے۔ جتنا آدمی مرکز اسلام سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، حقیقی علم، دنیاوی علم نہیں۔ العلم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو دین کا علم ہوتا ہے، یہ اٹھ جائے گا۔ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، جہالت پھیل جائے گا۔ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ، شرابیں عام پی جائیں گی۔ وَيَذْهَبُ الرِّجَالُ، مرد مرتے جائیں گے۔ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ ل50 امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اتنی زیادہ کہ 50 عورتوں کو کی نگرانی کرنے کے لیے ایک ہی آدمی، ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ مرد جو ہیں یہ چونکہ جنگوں میں مر جاتے ہیں، فیکٹریوں میں مر جاتے ہیں، باہمی لڑائیوں میں مر جاتے ہیں، تو خواتین گھر پہ رہتی ہیں۔ موت یہ مردوں کی زیادہ واقع ہوتی ہے، اور یہ اگر زیادہ ہی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ عورتوں کی تعداد بڑھنی۔ جب عورتوں کی تعداد بڑھتی ہے تو پھر معاشرے میں کرپشن عام ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کر کے خبردار کیا ہے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دینا، اگر ہو جائیں تو ہوش سے زندگی گزارنا۔ اگر علم اٹھتا نظر آئے تو علم کی طرف خود بڑھیں، جہالت پھیلتی نظر آئے تو جہالت کو دور کرنے کی فکر کریں، بدکاریاں عام ہونے لگیں تو ان کو روکنے کا کوئی اسکیم بنائیں، شرابیں عام پی جانے لگیں تو ان کا بھی کوئی بندوبست کریں، ورنہ معاشرے تباہ و برباد، قومیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہماری بقا مسلمانوں کی اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے سے ہے، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں جن کی پیش گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور ہمیں خداوند عالم ایمان کا وہ لیول ہمیشہ ہمارا قائم رکھے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ ہمارے لیے وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ایک نہیں، آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھا کریں، انتہا درجہ کے ایمان افروز۔ یہاں پر کئی کتابیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں طالب ہاشمی کی رحمہ اللہ کی، انہوں نے ماشاءاللہ سینکڑوں صحابہ کرام کے حالات زندگی اردو زبان میں اور شاندار انداز میں پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں۔ اب آخر میں رمضان شریف قریب آ رہا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جب رجب کا مہینے کا چاند نبی علیہ السلام دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمانا، شعبان میں برکت عطا فرمانا، ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ نبی علیہ السلام دعا کیا۔ تو رمضان کے آنے کی تمنا اپنے دلوں میں پیدا کیجئے کہ خدا خیریت سے لائے، ہم اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے قابل ہو سکیں، کہیں اس کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے نہ رخصت ہو جائیں، کیونکہ بڑے لوگ ہیں جو اس سال کے دوران ہمارے عزیز و اقارب میں سے رخصت ہو چکے ہیں اور انہیں یہ آنے والا رمضان نصیب نہیں ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سالانہ ہمارے مسجد کی لائبلٹی انشورنس، اس کا بھی لیٹر آ گیا ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے، $1700 تقریباً اس کا ہے۔ وہ جس دوست کو اللہ توفیق دے وہ دے دے۔ یہ شیلفیں ہم نے ابھی کچھ جگہ بچی ہوئی کتابیں کافی عرصے سے نیچے پڑی ہوئی ہیں، یہ شیلفیں ہم نے بنانی ہیں، شیلفوں کا سامان ہمیں کوئی لا دے تاکہ یہ کتابیں سلیقے سے رمضان کے آنے سے پہلے سیٹ کر دیں۔ بچے جو قاعدے سپارے قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 2 کلاسیں ہو گئی ہیں، ان کے لیے اب بچے ریلوں پر ہی لڑتے ہیں، یہ جن کے قرآن جن قاعدے سپارے رکھے جاتے ہیں، ریلوں کی بھی 1-2 درجن اگر کوئی دوست لا کے دے سکے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر سے نوازے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔